السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے آداب کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو اس وقت ہمیں اگر صفحہ قرآن مجید کا صفحہ پلٹنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیش آتی ہے، تو عام طور پر ایک چیز ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے وقت اس طرح اپنے انگلی پر تھوک لگا کر قرآن مجید کا صفحہ پلٹتے ہیں۔ بالکل دوستوں، یہ بات مناسب نہیں ہے اور بالکل قرآن مجید کے شان کے خلاف ہے، خلاف ادب بھی ہے۔ کہاں ہمارا ناپاک تھوک اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک مقدس کتاب۔ اس لیے ہمیں جب ضرورت پیش آئے قرآن مجید کے صفحہ پلٹنے کی، تو ہم کسی ایسی چیز کا استعمال کریں کہ اس کو آسانی سے پلٹ سکیں، یا اپنی ہاتھ کے ذریعے سے، انگلیوں کے ذریعے سے اس طرح دو صفحات کے درمیان انگلی اس طرح ڈال کر کے اس کو ہم پلٹ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے تھوک کو استعمال نہ کریں، یہ بہت ہی غلط بات ہے اور قرآن کریم کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت بسا اوقات ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کہاں تک پڑھا تھا، اور جب اگلی مرتبہ تلاوت کرنے کے لیے قرآن مجید اٹھاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن مجید کہاں تک ہوا تھا اور کہاں سے پڑھنا ہے۔ تو عام طور پر اس کے اندر ایک غلطی ہمارے سے ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے صفحے کو اس طرح مروڑ دیتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس ایک کاغذ رکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں یاد رکھنے کے لیے نشانی کہ کہاں تک پڑھا تھا، تو ہم اس طرح قرآن مجید کے صفحے کو کنارے سے اس طرح موڑ دیتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں، یہ بھی قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے صفحات کو جو ہے وہ ادب کے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح اگر ہم روز مرہ کی زندگی کے اندر قرآن مجید پڑھتے وقت صفحے کو مروڑ دیں گے اور اس طرح فولڈ کریں گے، تو گویا کہ قرآن مجید کی جو شکل و صورت ہے، قرآن مجید کی جو خوبصورتی ہے، وہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ اس لیے بالکل مناسب نہیں، یہ بھی قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں نشانی کے طور پر کچھ رکھنا ہی ہے، یا تو کاغذ کا ٹکڑا فولڈ کر کے اس کو کوئی نشانی بنا کر کے قرآن مجید کے اندر اس طرح رکھ دیں، یا اس طرح قرآن مجید کے اندر یہ جو نشانی آتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ کسی نشانی کا استعمال کریں، قرآن مجید کے صفحات کو نہ مروڑیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم برکت کے لیے اپنے گھروں کے اندر، مکانوں کے اندر، دکانوں کے اندر برکت کے لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت صبح صبح اپنے گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، مکانوں کے اندر لگاتے ہیں اور لگا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کا حکم یہ ہے، آپ بھی اس کو سن لیں، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر کے اندر قرآن مجید ایک طرف چل رہا ہوتا ہے، ہم اپنے دوسرے کاموں کے اندر یا باتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ دکان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی ہے برکت کے لیے، تو بجائے برکت کے پھر وہ بے برکتی کا باعث بن جاتی ہے، لا یعنی کاموں کی وجہ سے، کہ کوئی گاہک آ جاتا ہے دکان کے اندر تو ہم گاہک کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اپنی جگہ پر چلتی رہتی ہے۔ تو اگر کوئی گاہک آ بھی جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو وہاں پر روک دیں، اسٹاپ کر دیں، اور جب وہ گاہک چلا جائے اس کے بعد اس کو مکمل کر دیں، وہاں سے شروع کر دیں تلاوت۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ چاہے کہیں پر بھی قرآن مجید کی تلاوت آپ موبائل کے اندر ٹیپ ریکارڈنگ کے ذریعے سے سن رہے ہوں، اس کا سننا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک طرف چل رہی ہو اور ہم دوسری طرف مشغول ہو جائیں، بالکل مناسب نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے۔ اس لیے عام طور پر ہم قرآن مجید کی تلاوت تو لگاتے ہیں گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، لیکن ہماری طرف سے بے ادبی ہونے کی وجہ سے بجائے برکت گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر آنے کے، وہ بے برکتی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے مارکیٹ کے اندر، دکانوں کے اندر عام طور پر چیز پائی جاتی ہے، ان تمام حضرات سے میری عدم درخواست ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ دیں اور قرآن مجید کے ادب کا خیال رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے دوستوں کہ ہم عام طور پر آج کل کے ماحول کے اندر موبائل کے اندر قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو موبائل کے اندر قرآن مجید پڑھنے کا حکم وہی ہے جو ہم حقیقت کے اندر پڑھنے کا اس کا حکم ہے۔ یعنی اگر ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وضو کی حالت میں ہوں، باوضو ہوں، اور وضو ضروری ہے قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے۔ تو اسی طرح اگر قرآن مجید ہم موبائل کے اندر پڑھ رہے ہیں تو جب ہم اسکرین پر
قرآن کریم کو اسکرین کے اوپر اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اگر اسکرین پر ہاتھ لگا رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، اسکرین کو انگلی لگا رہے ہیں، اسکرین کو ٹچ کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس حالت میں ہمارا وضو ہو۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو ہم اس اسکرین کو جس پر قرآن مجید ہے ٹچ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا وضو ہوگا تبھی ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا جس طرح حکم ہے اسی طرح موبائل کا بھی حکم ہے۔ عام طور پر نوجوان وغیرہ مسجدوں کے اندر موبائل کے اندر قرآن مجید پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے وقت جو اس کا خیال رکھیں موبائل کے اندر کہ ہم وضو کے ساتھ ہوں۔ بغیر وضو کی اس طرح ہم قرآن مجید تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ٹچ نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی بغیر وضو کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور اللہ سے باتیں کرنے کی حالت میں ہمارا وضو نہ ہو، ہم بے وضو ہوں، ناپاک ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حالت میں کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں باوضو ہوں، وضو کی حالت میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔